اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ حضرات محترم، تقریریں بارہا ہوتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، علماء بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، مصلحین اصلاح کرتے ہیں، لیکن دو طرح کی تقریریں ہوتی ہیں۔ ایک تقریر عام طور پہ اس بات پہ کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ ہے، اپنی بات کہی جائے، ہم مثبت کام کر رہے ہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں، جو ہمیں لکھنا چاہیے، ہم جو بیان کر رہے ہیں ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تردید باطل نہیں کرنا چاہتے۔ میرا موضوع ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی اہمیت اور افادیت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ پہلے زمانے میں مسلمان صرف کہے جاتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ صحیح مسلمان کون ہے، غلط کون ہے، صرف نام کا مسلمان کون ہے، صرف سنی کہلانے والا کون ہے؟ وہ تمام لوگ جو مزارات اولیاء اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم علوی ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے وہابیہ کا رد کیا جاتا ہے، جب ان کے مجلسوں میں رافضیوں کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، جب ان کے سامنے صحابہ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگ صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کو برا کہنا نہیں اچھا سمجھتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب ایسا ماحول پیدا ہوا، لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی بننے لگی، تو ہمارے علماء نے کہا کہ بلا شبہ ایسے لوگوں کا رد ہونا چاہیے، اور ایسے موقع پر پہچان کے لیے ہمیں کوئی ایسا نام استعمال کرنا چاہیے جس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ سچا سنی کون ہے اور جھوٹ موٹ میں سنیت کا نام کون بدنام کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے علماء نے اور ہم جیسے مولویوں نے نہیں، آج کے زمانے میں تو چھوٹے موٹے جس کو دیکھ لیجئے، جس مولوی صاحب کو دیکھئے تحقیق کے نام پر جو دو چار صفحہ لکھ لیتا ہے، اردو درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہم نے یہ تحقیق کیا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، بلکہ بہت سے نام نہاد ایسے قلمکار محققین اعلیٰ حضرت تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ امام اعظم سے یہ بات پوشیدہ رہ گئی ہوگی، انہوں نے تحقیق نہیں کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں فتاوی رضیہ کو پڑھی آپ کو پتہ چلے گا، صدر الفاضل کو کون نہیں جانتا ہے، جنہوں نے کنز ایمان شریف کے حاشیہ لکھا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی ایک آیت کا ترجمہ صحیح کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ جس نے کنز ایمان کا حاشیہ لکھا وہ مفسر قرآن صدر الفاضل ہے۔ مفسر قرآن جیسے لوگ، برہان ملت جیسے لوگ، اور ملک العلماء جیسے لوگ، علامہ سید سلیمان اشرف بہاری جیسے لوگ مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت برہان ملت کے والد گرامی علامہ عبد السلام جبل پوری کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے۔ آپ سوچئے برہان ملت کے والد تھے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محراب کے اندر امام کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے۔ اب بتائیں کہ محراب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آپ کے جیسے اور آج کے زمانے کے محققین کو اگر ایک مسئلہ پوچھ دیجیے، اولاً تو نفس مسئلہ ہی کا جواب نہیں معلوم ہوتا ہے، چھے جائے کہ یہ بتائے کہ کہاں کہاں لکھا ہے۔ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت سے کون پوچھ رہا ہے؟ ہمارے آپ کے جیسے مولوی اور نکتہ چی لوگ نہیں، آج تو مؤذن امام کو مسئلہ بتا رہا ہے، طالب علم اپنے استاذ کو مسئلہ بتا رہا ہے، مرید اپنے پیر صاحب کی ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کو نہیں معلوم ہے، مفتی صاحب کو نہیں معلوم ہے، جاہلوں نے قلمدان سوال دیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے ہمارے آپ کے جیسے لوگ نہیں، برہان ملت جیسے لوگ سوال کر رہے ہیں، علامہ عبد السلام جیسے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ محراب کا مطلب کیا ہے، محراب کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ
حضرت نے اس مسئلے کا جواب 7 صفحات میں دیا ہے. فتاوی رضویہ کی جو نئی جلدیں ہیں اس کی 7ویں جلد میں دیکھیے 7 صفحوں میں لکھا اعلیٰ حضرت نے اور فرمایا کہ محراب کے فلاں فلاں معانی ہیں اور یہاں جو مراد ہے وہ یہ کہ صف کے درمیان میں امام کو کھڑا ہونا چاہیے. اصل میں ایک امام صاحب پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کے مقتدی دوسری صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے. امام صاحب محراب سے باہر نکل کر کے نماز پڑھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محراب کا مطلب ہی نہیں ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج تحقیق کے نام پر صرف مسئلوں میں اختلاف نہیں کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں اختلاف کرنے سے مسلک اعلیٰ حضرت میں فرق نہیں پڑتا ہے. میں کہتا ہوں جس زمانے میں اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے اختلاف کیا تھا کہ آذان ثانی مسجد کے اندر ہونی چاہیے یا مسجد کے باہر ہونی چاہیے, یہ مسئلہ وصولی تو نہیں تھا. صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہ مسئلہ کوئی وصولی تو نہیں تھا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ مسئلہ کوئی وصولی تو نہیں ہے. رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ مسئلہ وصولی تو نہیں ہے. آج وصولی فروعی بیان کر کے لوگ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کا مزاج بنا رہے ہیں. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بڑی بڑی خانقاہوں کے مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, مفتی اعظم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. آج اختلاف کا ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جدھر دیکھیے اختلاف ہی اختلاف ہے. ایسے اختلاف کے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم سب سچے پکے مسلکی اعلیٰ حضرت کے وفادار بن جائیں. مسلکی اعلیٰ حضرت صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں مسائل بھی شامل ہیں. یہی ہمارے بزرگوں کا درہ امتیاز ہے. ورنہ اگر فروعیات کو نکال دیا جائے تو آپ بتائیے فتاوی رضویہ میں کئی فیصد مسائل ہیں جو صرف عقیدے سے متعلق ہیں. فتاوی مصطفیہ اور ہمارے جتنے مسئلے ہیں, چاہے ٹی وی ویڈیو کا مسئلہ ہو, مائک پہ نماز کا مسئلہ ہو, چلتی ٹرین پر مسئلہ ہو, اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. حالانکہ بڑے بڑے علماء نے آج نہیں, آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ بریلی میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. 1976 میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر فوٹوگرافی کی جائے جلسے جلوس کی تو اس میں کیا ناجائز ہے. ہم سب کے پیر و مرشد سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوٹوگرافی کی حرمت پر اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا. آج کا فتویٰ نہیں ہے, 1976 کا یہ فتویٰ ہے اور اس فتوے پہ سرکار مفتی اعظم کا دستخط اور یہاں کے بڑے بڑے اکابر علماء اور مسائل کے دستخط ہیں. آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کم از کم تاج الشریعہ کا مرید کہتے ہیں, مفتی اعظم کا مرید کہتے ہیں, خلیفہ کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو مسلک کا وفادار کہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ ہماری کتابوں میں خاص طور پہ فتاوی رضویہ میں, فتاوی مصطفیہ میں, بہار شریعت میں, فتاوی تاج الشریعہ میں مرکز کے علماء نے اور مرکزی لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے, آخر فتوے کس لیے دیے گئے ہیں؟ کیا لائبریریوں میں سجانے کے لیے؟ اگر ہم ہی نہیں عمل کریں گے تو بتاؤ کون عمل کرے گا؟ بریلی کا یہ درہ امتیاز رہا ہے اور آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے, اور اعلیٰ حضرت کے زمانے ہی کا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان, ان کے والد گرامی علامہ رضا علی شاہ, اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت اسلام علامہ حامد رضا خان, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان, حجت اسلام کے صاحبزادے مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان, اور پھر وارث علوم امام احمد رضا سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کا زمانہ آتا ہے. ہر زمانے میں مسلک و مذہب کا اور شریعت کے ہر جز و کل کا ایسا تحفظ اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے انجام دیا ہے کہ جس کی مثال کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو فتنے تھے, اعلیٰ حضرت اور فتنوں کا قلعہ کما کیا. مفتی اعظم کے زمانے میں جو فتنے تھے, مفتی اعظم نے ان فتنوں کے خلاف آپ نے محاذ سنبھالا. جب سرکار تاج الشریعہ کا زمانہ آیا, زمانہ بدل چکا تھا, حالات بدل چکے تھے, لوگوں میں بے لگامی آ گئی تھی, لوگ آزاد خیال ہو گئے تھے, لیکن وہ مرد حقیقت, وہ شریعت کا پاسدار, وہ حافظ سنت و شریعت سیدی سرکار تاج الشریعہ, آپ نے کسی کے پرواہ نہیں کیا, نہ کسی خانقاہ والے کی پرواہ کیا, نہ کسی سلسلے والے کی پرواہ کیا, نہ کسی امیر کی پرواہ کیا, نہ کسی مرید کی پرواہ کیا, نہ کسی خلیفہ کی پرواہ کیا.
بلکہ جو حق تھا اس کو آپ نے بیان کیا. پہلے بھی کہا گیا ہے اور بارہا کہا گیا ہے کہ جب طاہر القادری کا فتنہ آیا، ایسا فتنہ تھا کہ بہت سے سنی اس میں ملوث ہو رہے تھے، کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہو رہے تھے. سیدی سرکار تاج الشریعہ نے نہایت محکم انداز میں، واضح انداز میں طاہر القادری کے فتنے کا رد فرمایا ہے. سید سراوا میں یہ خانقاہ جنم لیتی ہے، بہت سے علماء وہاں جانے لگے، لوگ جانے لگے، کرامتیں بیان ہونے لگی، لیکن تاج الشریعہ نے کبھی ان لوگوں سے انہیں رشتہ قائم نہ کیا بلکہ ان کا رد بلیغ فرمایا. ایک اور موقع آیا کہ جس کے بارے میں علماء کشمکش کے شکار تھے. تحریک دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، لیبل بڑا اچھا ہے، نام بڑا اچھا ہے، بینر بڑا اچھا ہے، سنت کی بات ہوتی ہے، سنت کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے. لوگ کنفیوز تھے کہ اس تنظیم کا مسئلہ کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے. کبھی گو کبھی مگو، کچھ ایسی باتیں کہ بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں آج آپ دیکھ رہے ہیں. ہم اور آپ یہاں نماز کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہا ہے سنیت کے اوپر، کوئی کر رہا ہے تقریر رافضیت کے خلاف، کوئی تقریر کر رہا ہے وہابیت کے خلاف. لیکن ہمارے یہاں ایک ایسی بھی جماعت ہے جو ٹی وی کی فضیلت پہ تقریر کر رہی ہے. ایک مبلغ صاحب کا میں نے پوچھا کہ کہاں تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں محلے میں گیا تھا. میں نے کہا کائے کے لیے؟ تو کہا کہ وہاں مدنی چینل نہیں چل رہا تھا، میں گیا تھا مدنی چینل چلوانے کے لیے، چلوا کر کے آ رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اور مولویوں کا یہ کام بن گیا ہے. اس زمانے میں جب سیدی تاج الشریعہ سے پوچھا یہ آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی یہ دونوں تحریک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. آج کا کوئی مولوی اگر فتاوی رضویہ سے انحراف کرتا ہے تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کو جائز سمجھتا ہے، جو مفتی اعظم سے اختلاف کو جائز سمجھتا ہے، جو تاج الشریعہ کے فیصلوں اور فتووں سے اختلاف کرتا ہے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ثابت قدم رکھے. آج کے زمانے میں وہابیت سے اگر بچنا ہے، آج کے زمانے میں صلح کلیت سے اگر بچنا ہے، آج کے زمانے میں رافضیت سے بچنا ہے، آج کے زمانے میں نام نہاد فطرہ مولائیت سے بچنا ہے، تو یاد رکھو ہمیں بریلی سے وابستہ ہونا ہوگا، ہمیں تاج الشریعہ سے وابستہ ہونا ہوگا، قائد ملت سے وابستہ ہونا ہوگا. یہ ادارہ حضور تاج الشریعہ نے قائم فرمایا ہے. ہم میں سے ہر آدمی جو یہاں آتا ہے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے آتا ہے. ہم لوگ اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں، ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے مرکز میں یہ ہونا چاہیے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کالج کھولنا چاہیے، کوئی کہتا ہے میڈیکل کالج بھی ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ باڑھ آئی ہوئی ہے مرکز کو مدد کرنی چاہیے. جو مطالبات آدمی کو گورنمنٹ آف انڈیا سے کرنا چاہیے تھا، جو مطالبہ آدمی کو عرب پتیوں سے کرنا چاہیے تھا، جو مطالبہ آدمی کو تجار سے کرنا چاہیے تھا، وہ مطالبہ مرکز سے کیا جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جتنے عقیدت مند ہیں اعلیٰ حضرت کے تاج الشریعہ کے، اگر ہر عرس کے موقع پر صرف 100 روپیہ جامعۃ الرضا کا تعاون کر دیں تو جامعۃ الرضا کے تمام جو مراحل ہیں اور منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ جلد پورے ہو جائیں گے. ہاسٹل بن رہا ہے، یہ مسجد حامدی کئی سالوں سے بن رہی ہے. آپ بتاؤ ہم ہوٹلوں میں آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، ہمیں یہ رعایت ملنی چاہیے. کیا ہمارا بھی کچھ فرض ہے کہ جس مرکز کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جتنے علماء ہیں ہماری پہچان بریلی ہے، ہماری شناخت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو مولانا اپنی تقریر چمکانا چاہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے، تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سلسلہ چاہے کوئی ہو، اگر تاج الشریعہ کے نام پہ آپ کی تقریر چمک رہی ہے، آپ کی نعت خوانی کی محفلیں رنگین ہو رہی ہیں، تو مجھے عرض کرنے دیجئے کہ ہمیں مسلک کا وفادار ہونا چاہیے، مرکز کا وفادار ہونا چاہیے. جامعۃ الرضا یہ کوئی عام مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ اہل سنت کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ
پوری دنیا سنیت کے لیے عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرکزی اہل سنت کو سلامت رکھے، ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس دور کے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما کر اللہ تعالی ایمان و اسلام پہ ہم سب کو خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔